سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کہیے، امتیاز کہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے ڈھانچے کو، جیسا کہ قرآن و حدیث میں قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا الگ الگ سیاق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے کیا، آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، سوائے ابلیس کے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورہ صاد کی آیت ہے کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو آگے اس کا ابلیس کا جواب اس کے پوائنٹ پر آئے گا۔ یہاں خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ید کریم کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اللہ کے اسماء و صفات ذاتیہ ہوں، صفات فعلیہ ہوں، ان کے تعلق سے عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جن جن چیزوں کا ذکر ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں، اسی معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں قرآن میں استعمال ہوا۔ اہل عرب اس کو سمجھتے تھے، اگر اس کا کوئی اور معنی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ضرور بتاتے کہ اس لفظ کا تم یہ معنی سمجھتے ہو لیکن یہ معنی نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کو اختیار کرو گے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مراد ہے۔ 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے دوران صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا کہ دیکھو ید کا مطلب تم لوگ ہاتھ سمجھتے ہو، لیکن اس کا اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہاتھ نہیں، کچھ اور ہوتا ہے، قدرت ہوتا ہے، نعمت ہوتا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ اور بدعتی فرقوں کا عقیدہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نہیں کہا، یہ عقیدے کی، اللہ کے اسماء و صفات کی بحث میں ایک اہم چیز ہے۔ تو اس واقعے میں حضرت آدم کے بیان میں جب اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو دونوں ہاتھوں کا ترجمہ یہ معتزلہ یا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ قدرت، نعمت ہوتا ہے۔ تو کئی سوال اٹھتے ہیں یہاں۔ پہلے ہاتھ والی بحث میں تھوڑا سا دو جملہ اور کہہ لوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم مانتے ہیں، ہاتھ کہا ہاتھ مانتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہی کے معنی میں ہے، لیکن کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، اللہ کی قدرت ہے، ہمارے قدرت کی طرح نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات کا بھی ذکر کیا کہ یہ ہے، ہماری طرح نہیں۔ جتنی بھی صفات ہے، سننا، دیکھنا، چہرہ، وجود، جو قرآن و حدیث نے کہا ہے وہ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کی مثال نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اسی آیت میں آگے کہا وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن کسی اور کی طرح نہیں۔ ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، اللہ ہماری طرح نہیں، ہم اللہ کی طرح نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ان صفات کو ہم مانتے ہیں، کیفیت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے امام مالک کا قول ہے، کسی نے جب ان کی مجلس میں شاگردوں میں سے پوچھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، قرآن میں ہے، تو اللہ مستوی کیسے ہے، کیف الاستواء؟ تو امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم، استوا اللہ کا مستوی ہونا، بلند ہونا عرش پر، یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت نامعلوم ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کھود کرید کرنا بدعت ہے۔ اسی وقت میری مجلس سے نکل جاؤ، تم بدعتی ہو۔ امام مالک نے ان کو اپنے درس سے نکال دیا اس شخص کو۔ تو سلف کا یہ گویا متفق علیہ طریقہ تھا۔ اب اس آیت میں ید کا معنی جو یہ معتزلہ یا جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جسم مان رہے ہیں۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں جسم ہے؟ جس چیز کو اللہ نے کہا ہے ہم اس کو ایسے کہتے ہیں، کیسے ہے ہم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے کہا کہ اللہ ہے، آپ مانتے ہو اللہ ہے، تو اب ہم بھی ہیں، اللہ بھی ہے، تو کیا اللہ ہمارے جیسا اور ہم اللہ کے جیسے ہو گئے کیا؟ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا ہونا الگ ہے، ہمارا ہونا الگ ہے۔
تو جیسے آپ ہونے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ہونا الگ ہے, ہمارا ہونا الگ ہے, ایسے ہی ہاتھ میں, آنکھ میں, دوسری صفات میں جو قرآن حدیث میں ہے اس میں بھی کہیے کہ اللہ کا ید الگ ہے, ہمارا ید الگ ہے, دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے, کوئی مماثلت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی صفات کو ہم نہیں سمجھ سکتے, اس لیے اس کی مثال بھی نہیں دیتے, کیفیت بھی بیان نہیں کرتے, اور چونکہ قرآن و حدیث میں ہے اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کرتے. جو انکار کرتا ہے وہ کافر, اور جو تشبیہ دیتا ہے وہ بھی کافر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سلف کے بہت سارے اقوال ہیں. ہاں, حماد بن امام بخاری وغیرہ کے استاذ ہیں, نعیم بن حماد رضی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے اللہ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان کی ہے اس کا جو انکار کرے وہ کافر, اور اسے مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق سے جو مشابہت دے, اس کی مثال اور مشابہت بیان کرے وہ بھی کافر. انکار بھی کفر اور تمثیل بھی کفر. یہ کفر کی بات ہے, اور یہ کفر بھی مسلمانوں کے بڑی تعداد میں پھیلا ہوا ہے. عقل کی بنیاد پر, فلاسفہ مناطقہ کے خود ساختہ عقلی اصولوں کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو پرکھنے اور اس کی تشریح کرنے کی جن لوگوں نے کوششیں کی انہوں نے ٹھوکریں کھائی, اور ایمان کے نام پر بھی گمراہیوں کا شکار ہو گئے. ہاں, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں, تنزیہ کر رہے ہیں, جبکہ وہ گمراہی کا شکار ہو گئے. اب یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ نعمت اور قدرت کے معنی میں ہے. اب اس آیت کا, سورہ صاد کی اس آیت کا ٹکڑا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ اس چیز کو, اس کو سجدہ کرتا, ان تسجد لما خلقت بیدی, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اگر قدرت سے پیدا کرنے والی بات ہوتی تو دو ہاتھ کیوں کہتا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت سے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیکار بات ہوگی کہ میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا, بے یدی کہتا, یدیہ تسنیہ ہے, دو ہاتھوں سے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیں کہ یہی معنی مراد لے رہا ہے کہ قدرت اور نعمت ہے, تو پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کچھ ہوئی کیا؟ ابلیس بہت ذہین تھا نا, ہے لعنت اللہ علیہ, بہت بڑا عالم ہے وہ بھی, حضرت ابلیس بھی نعوذ باللہ بہت بڑا عالم ہے. تو اگر اللہ کا مطلب یہ ہوتا بے یدیہ کا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی قدرت اور طاقت سے, اپنی قدرت اور نعمت سے, جو معتزلہ یا منکرین صفات کہتے ہیں, معولین کہتے ہیں, تعویل کرنے والے, تو ابلیس بھی کہتا کہ ارے تو نے حضرت آدم کو جب اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے تو مجھ کو کس سے پیدا کیا ہے؟ ابلیس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا نا, اللہ ہی نے پیدا کیا نا. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیا؟ تو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے ہی پیدا کیا. ہاں, اپنی حکمت, قدرت اور جو بھی دوسری صفات بولے جو پیدا کرنے میں درکار ہے سب اللہ کی صفات ہیں. تو اگر وہ بات حضرت آدم کے تعلق سے بھی وہی مراد ہوتی تو ابلیس بھی یہ کہتا. اور دوسری بات ہمارے اور آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے بطور خصوصیت کے ذکر ہی نہیں کرتا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں ایک خصوصیت ہے جس کو اللہ بیان کر رہا ہے. دوسروں میں اور آپ میں فرق ہے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا کیونکہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, پھر یہ مطلب ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری چیزوں کو اللہ نے حکم دیا کن ہو جا, ہو گیا, کن فیکن. آدم علیہ السلام کو بطور خاص اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ ان کے شرف اور ان کے اعلیٰ مرتبے اور فضیلت کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ ایک بات. پھر جب ڈھانچہ بنایا, پیدا کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی ہے. ہاں, اور یہ براہ راست ایک حضرت آدم علیہ السلام کی ساری مخلوق میں ایک الگ خصوصیت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت مریم کے اندر, مریم علیہ السلام کے اندر حضرت عیسیٰ کی روح بھی پھونکی گئی, لیکن وہ حضرت مریم کے وجود میں پہلے سے جو موجود ہے, ڈھانچہ بنا کے نہیں پھونکا. تو اس اعتبار سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ پوری مخلوق میں, سارے انسانوں میں تنہا آپ کا معاملہ ہے, خصوصیت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی. تو اللہ نے کہا, خود فرمایا ارشاد سورہ صاد ہی کے آگے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ قرآن کے یہ جو ارشادات نقل کر رہا ہوں میں, کئی جگہ تفصیل سے اور اجمال سے ہیں. ایک جگہ نقل کر دینا میں کافی سمجھ رہا ہوں,
اس میں کافی وقت درکار ہوگا. ہاں آپ تلاوت کر سکتے ہیں, ترجمے والے قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر دوں, ان کے جسم اور باڈی کو, اعضاء و جوارح کو ٹھیک ٹھاک کر لوں, ہاں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور ان کے اندر اپنی روح پھونک دوں, ہاں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے لیے سجدے میں گر جانا, سجدہ کر لینا. وقع یقع سے پڑھنا, واقع ہو جانا, سجدے میں واقع ہو جانا یا سجدے میں گر جانا, پڑ جانا, جو بھی ترجمہ کریں. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 72 ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں انہیں ٹھیک ٹھاک کر لوں, درست کر لوں, اور پھر اس میں ان کے اندر اپنی روح پھونکوں. تو اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے اندر جان جو آئی تو اللہ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پھونکی. اب اللہ کی روح کا کیا مطلب؟ تو صوفی لوگ یا وحدت الوجودی بولے, دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ سب چیز اللہ سے نکلی ہے, تو اللہ نے اپنی ذات کو ان کے اندر, اپنی ذات کو, اپنی روح کو ان کی جسم میں ڈالا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, کفر ہو جائے گا. یہ جس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈالا وہ اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ نسبت خلق کی ہے. کہتے ہیں نا اللہ کی فلاں. دھیان دیجیے, ابھی ہم نے ہاتھ کہا, اللہ کا ہاتھ, ہاں, جیسے علم اور قدرت کہیں گے, اللہ کی قدرت, اللہ کا علم, ایک نسبت ہے. یہ اضافت کہتے ہیں, کی کا کے سے اضافت ہوتی ہے. اب ہم کہیں اللہ کا گھر, اللہ کے رسول, ناقۃ اللہ قرآن میں کہا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے, قوم سمود نے جو معجزہ مانگا تھا کہ ایک گابھن اونٹنی نکلے, پہاڑی کے اندر سے اونٹنی نکلے تو ہم نشانی کے طور پہ مان لیں گے. دعا کے بعد وہ نکلی, تو جب وہ آئی اونٹنی تو اس کو اللہ نے ناقۃ اللہ قرآن میں ہے, والشمس وضحاها, ناقۃ اللہ وسقیاها, ہاں, تو اللہ کی اونٹنی. تو کیا مطلب؟ یہ اضافت خلق, اضافت تشریف, اضافت کمال. یعنی کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو کئی طرح کا ہوتا ہے, کئی طرح کی نسبت اور اضافت ہوتی ہے. جیسے میں کہوں مولانا ابوالکلام آزاد کا چشمہ, تو کہاں میں نے کہا یہ ان کی ملکیت ہوئی. مولانا ابوالکلام آزاد کا لباس, مولانا ابوالکلام آزاد کا جسم, مولانا ابوالکلام آزاد کا علم, مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ بیوی, تو ساری اضافت ایک جیسی ہے کیا؟ کی ہر جگہ ہے. تو اب آپ کا لباس اور آپ کا علم, لباس مادی چیز ہے, ملکیت کی بات ہوئی ہے نا, اور علم جو ہے وہ صفت ہے جو ذات سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ بہت اچھی طرح سمجھیے. اس میں کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, کچھ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. جب ہم اللہ کا گھر بیت اللہ کو یا مسجد کو کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ یہاں رہتا ہے جی, مطلب گھر جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے وہ مانا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, چونکہ یہاں اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا مقام ہے, متعین کیا ہوا, اس لیے یہ اضافت تشریف ہے, یعنی شرف کی, کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے لیے معنون ہے, منسوب ہے. تو اس کو عربی میں اضافت تشریف کہتے ہیں, یعنی شرف اور عزت والی اضافت, جس میں اس کا مقام ظاہر ہوتا ہے. ہاں, تو جن چیزوں کو اللہ نے کہا اللہ کی زمین, اللہ کا آسمان, اللہ کے, تو یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی ملکیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت ہے. تو ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو بھی ہماری طرف نسبت ہوتی ہے, کوئی چیز ہماری صفت ہے تو بھی نسبت ہوتی ہے. تو اب جو معنوی چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں وہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں, اور جو اللہ کی صفات ہے وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. جب ہم نے کہا اللہ کا علم, اللہ کی قدرت, تو علم اور قدرت یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے, اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, اس لیے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے. یہ آپ سوچیں گے کہ میں غیر ضروری بات, بہت ضروری بات ہے. امام احمد بن حنبل کا جو جھگڑا تھا جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا, کوڑے مارے گئے, اور بعد میں اسی میں ان کی شہادت ہوئی, ہاں, بہت اذیت کے ساتھ. ہاں, جلاد کہتا تھا کہ ایک کوڑا جو احمد بن حنبل کو میں مارتا تھا, 10 کوڑے, ایک کوڑا ہاتھی کو مار دوں تو چنگھاڑ کر بے ہوش ہو جاتا. احمد بن حنبل برداشت کرتے تھے. کیا جھگڑا تھا؟ لوگ کہتے تھے, بادشاہ کہہ رہا تھا, امیر خلیفہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد کہہ رہے تھے نہیں, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے. القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق,
یہ امام محمد نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اگر مخلوق مانے تو کیا خرابی آتی ہے؟ اگر آپ مخلوق مانتے ہیں کسی چیز کو تو اس کا مطلب یہ کہ جب وہ پیدا کیا گیا اس ٹائم سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہاں، ہم جب پیدا ہوئے تب ہم سے ہمارا آغاز ہوا۔ ہاں، یہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا میں، پہلے جنت میں ڈالے گئے، اللہ نے بنایا، تو پہلے انسان حضرت آدم ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان ہے کیا؟ جی سوال پوچھ رہا ہوں، نہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے، تو آغاز حضرت آدم سے ہوا، تو اس سے پہلے حضرت آدم تھے ہی نہیں۔ تو اب اگر کسی کو ہم مخلوق کہتے ہیں، جو بھی مان لو، آسمان زمین، اس دنیا کی سب سے پہلے مخلوق عرش اور پانی ہے، اس کے بعد سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، یہ دلیلوں میں موجود ہے۔ قلم جس کو اللہ نے، جس کے ذریعے حکم دیا اور لوح محفوظ میں ساری چیزوں کی تقدیر لکھی۔ تو اب وہ جب بھی پیدا ہوئے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے اللہ نے قلم کو 40,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے لکھا، مسلم شریف اور ابو داؤد وغیرہ کی صحیح حدیثوں میں ہے۔ تو اس وقت جب وہ پیدا کیے گئے، قلم کو پیدا کیا اللہ نے، اس سے پہلے عرش کو پیدا کیا، عرش کے ساتھ پانی ہے، کیسے ہے ہم نہیں جانتے، وہ غیب ہے، اللہ نے بتایا، قرآن میں ہے۔ تو ان چیزوں کو جب اللہ نے پیدا کیا، اس وقت ان کی شروعات ہوئی۔ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو کوئی مخلوق تھی کیا؟ نہیں تھی نا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا، کوئی چیز پیدا نہیں کیا، عرش بھی نہیں بنایا تھا، صرف اللہ ہی تھا، ہے نا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو جب اللہ تھا، کوئی نہیں تھا، کسی کو پیدا نہیں، تو تب کیا اللہ کے اندر خالق ہونے کی صفت نہیں تھی؟ کیونکہ پیدا نہیں کیا تھا تو بولیں گے نہیں کہ وہ اللہ خالق تھا۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سوال کر رہا ہوں، تھا، ادھر کہہ رہے تھا، کوئی نہیں بول رہا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ آپ لوگ اہل بصیرت ہیں۔ کیسے؟ جب پیدا نہیں کیا، خلق نہیں کیا، تو خالق کیسے ہوا؟ بہت اچھے، مطلب اللہ کے اندر اس کی قدرت اور قوت موجود تھی ہمیشہ سے، ہے نا، ہمیشہ سے پیدا کر سکتا تھا۔ جب پیدا کیا عرش کو، جب پیدا کیا قلم کو، جب پیدا کیا حضرت آدم کو، اگر اللہ چاہتا تو اس سے لاکھوں سال پہلے بھی کر سکتا تھا، لاکھوں سال بعد بھی کر سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے چاہا تب کیا۔ جیسے ابھی ہم اور آپ بیٹھے ہیں، سمجھانے کے لیے مثال، مطلب مشابہت نہیں، جیسے کئی کام ایسے ہیں جو آپ اور ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اور ہنس سکتے ہیں، تیز تیز ہنس سکتے ہیں، تیز تیز رو سکتے ہیں، ہاں، کھانا پکا سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہوگا، لیکن ابھی کر رہے ہیں کیا؟ آپ بات کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کلام آپ کی صفت ہے، متکلم ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں بول رہا ہوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں، ہے نا، لیکن آپ کو چپ ہونے کی وجہ سے کیا میں کہوں گا کہ آپ گونگے ہیں؟ نہیں، آپ اس وقت بول نہیں رہے ہیں، لیکن بولنے کی صلاحیت، قوت ہے، تو جب آپ کو ضرورت ہوگی تب آپ بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن خوبیوں سے، فعلی صفات سے، فعلی صفات سے متصف ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، لیکن جب اللہ کی مشیت ہوئی تب اللہ اس کا استعمال کرے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے، جب انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ کے پاس سفارش کرو، جن انبیاء کے پاس جائیں گے تو ہر ایک کا ایک جملہ نقل کیا ہے اس میں کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا رب آج اتنا ناراض ہے، اتنا غصہ ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا، نہ اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ مطلب قیامت کے دن اللہ جو غصہ ہوگا، پہلے اور بعد میں اتنا نہیں ہوگا۔ کلیئر ہے نا؟ اب قیامت کے دن جتنا غصہ ہوگا، کیا آج اللہ اتنا غصہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی، اس سے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوا اور اللہ نے رسول کو بتایا کہ اس وقت جتنا ہوگا نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد میں ہوگا۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں یہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر یہ دماغ میں رہے گا تو یہ جو عقل سے سوال کرنے والے لوگ ہیں، ہاں، اور اللہ کی صفات کا انکار یا تعویل کرتے ہیں، جھوٹی غلط تعویل، اس میں آپ بچ جائیں گے، اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں گے۔ یہ کلام والی صفت کا جو انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارے آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے؟ اگر ہم یہ کہیں، ان کا سوال، ان کا اعتراض نقل کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں معتزلہ وغیرہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی صفت کلام ہے تو یہ بتاؤ کہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ کلام کس سے کرتا تھا؟ ان کا یہ اعتراض ہے، عقل میں نہیں آتی بات
جب کوئی نہیں تھا تو اللہ کا کلام کس سے کرتا تھا؟ یہ ان کا سوال ہے. تو جب کلام نہیں کیا تو اس ٹائم صفت نہیں تھی اللہ کی. ابھی آپ نے اس کا رد کر دیا، مطلب آپ فطری طور سے معتزلہ کا رد کر سکتے ہیں، آپ کی عقل سلامت ہے. وہ عقل کے نام پہ بے عقلی کی باتیں کرتے تھے. معتزلہ کے نزدیک اصول ہے کہ قرآن حدیث پر یعنی نقل کے اوپر عقل کو مقدم کریں گے. اور یہ معتزلہ کا نام سن کے آپ یہ مت سمجھیے کہ آج موجود نہیں ہیں. جتنے منکرین حدیث ہیں ہمارے یہاں، مولانا مودودی صاحب اور دوسرے لوگوں نے جو جن حدیثوں پر اعتراض کیا، بیسیکلی وہ معتزلہ کا اعتراض ہے. یہ نام نہیں لیتے، لیکن اخوانی جماعت اسلامی، منکرین حدیث، ان لوگوں میں اعتزال موجود ہے. عقلیت پسندی، قرآن حدیث کو چھوڑ کر عقل کو اختیار کرنا. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تک کوئی نہیں تھا تو کس سے بات کیا، اور جب کسی سے بات نہیں کیا تو اس وقت صفت کلام تھی نہیں. اب آپ بولو گے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ کی صفت ہے، تو اس کا مطلب جو پہلے نہیں تھی وہ ہو گئی. اس کا مطلب جب ہو گئی تو پہلے آج یہ خوبی ہے، تو جب نہیں تھی تو خامی تھی اللہ کے اندر، یہ کہنا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں وہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے. اب آپ بول رہے ہو کہ پہلے اب اگر آج بولو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کلام نہیں ہے، گونگا ہے، تو یہ خوبی ہے کہ خامی ہے؟ خامی ہے. آپ خامی والا مان رہے ہو. جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کیا ہے، وہ سامری نے جو بنایا تھا لہو خار، ہاں اس کے لیے ان کے لیے ایک بچڑا، اجلن لہو خار، ہاں بچڑا بنایا جس کی ڈکار کی آواز، ہوا چلتی تھی تو اس میں ایسے آواز جاتی کہ اس میں سے ایک گونج نکلتی تھی. تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے قرآن میں کہا کہ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا. تو قرآن میں اللہ نے بچڑے کی عبادت کر، میں عربی میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے غلطی ہو جائے گی، قرآن غلط نہیں پڑھنا چاہیے، یاد آ رہی ہے لیکن خطا کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بچڑا جواب نہیں دے سکتا، کلام نہیں کر سکتا. مطلب بچڑا اس لیے بھی لائق عبادت نہیں ہے یا اس کی کمزوری ہے کہ وہ بات نہیں کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہوتی کہ بات کرنے کی، کلام کی صفت سے متصف نہیں ہے، تو بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہتے کہ بھائی ہمارا رب جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی تو بات نہیں کرتا. اگر ہمارا بچڑا بات نہیں کر رہا ہے تو آپ کا رب بھی تو بات نہیں کرتا ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ وہ گمراہ ہوتے ہوئے بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ بات کرتا ہے، بات کرنا اللہ کی صفت ہے. یہ بول نہیں سکے. ہمارے لوگ جو ہے نہیں مانتے. خیر، تھوڑی سی بحث بیچ میں آ گئی.